باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ طوفان، آندھیاں، بارشیں، سیلاب، اور طوفان صرف یہی نہیں، طوفان سیاست میں بھی ہے۔ سیاست کے طوفان پر آنے سے پہلے ذرا ذکر کر لیتے ہیں کہ پاکستان میں حالیہ مونسون بارش، یہ سیزن ذرا جلدی شروع ہو گیا پورے پاکستان میں، اب تک 50 اموات ہو چکی ہیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جہاں اموات ہو رہی ہیں، صاف پتہ یہ چل رہا ہے کہ وہاں یا تو انفراسٹرکچر موجود نہیں ہے، یا لوگوں کی جان بچانے کے لیے وہاں پر ریسکیو کی ٹیمیں جو ہیں وہ پراپر، یعنی وہ اکوپ نہیں ہیں، وہ پہنچ نہیں سکتی، وہ بچا نہیں سکتی، یا ایسا انفراسٹرکچر تباہ ہو رہا ہے جیسے کراچی میں عمارت گری کھارا در میں، اور ایسی عمارتیں ہر سال گرتی ہیں۔ پورے ملک میں اس طرح کی صورتحال ہے۔ اس وقت کشمیر سے لے کر سوات سے لے کر کراچی تک ابھی بارشوں کا وہ طوفان نہیں ہے ان مختلف جگہوں پر، یعنی کراچی میں بھی کتنی بارش ہوئی ہے۔ اتنی بارش تو نہیں ہوئی کہ بلڈنگیں ٹوٹ جائیں، لوگ مرنے لگیں، سڑکوں پر لوگ گر رہے ہیں، مر رہے ہیں، برا حال ہے، جگہ جگہ سڑکیں ٹوٹی پڑی ہوئی ہیں۔ آپ مری میں دیکھیں کہ لوگ گئے ہیں وہاں پر اور ابھی وہ ناشتہ کر رہے ہیں، ایک فیملی کے 11 افراد ڈوب گئے۔ یہ کیا ہو رہا ہے ملک میں؟ یہ صرف اور صرف کوئی کلائمیٹ چینج نہیں ہے، اور اگر کلائمیٹ چینج بھی ہے تو کلائمیٹ چینج آج کا مسئلہ تو نہیں ہے۔ ہم تو جا کر پوری دنیا میں کلائمیٹ چینج کے مد میں پیسے مانگ رہے ہیں، پوری دنیا میں جا کر بتا رہے ہیں کہ کلائمیٹ چینج سے پاکستان کو کتنا شدید نقصان پہنچا۔ کلائمیٹ چینج سے سندھ میں سیلاب آیا 2 مرتبہ 3 مرتبہ، آپ 2010 2011-12 پھر 20-22 دیکھیں اس میں سیلاب آئے ہیں اور ہر دفعہ برا حال ہو گیا۔ وہاں پر وزیر کہتے ہیں کہ یہ تو وینس بنا ہوا ہے، ان کو وینس لگتا ہے۔ تو یہ اشرافیہ ہماری کہاں ہے، یہ پارلیمنٹ کہاں ہے؟ تنخواہیں بڑھ گئیں 600%۔ اس پر کوئی دھیان نہیں ہے۔ دھیان کس چیز پر ہے؟ زیادہ نشستیں مل جائیں، زیادہ پاور مل جائے۔ جمہوریت کے کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ نارمز ہوتے ہیں، کچھ اخلاقیات ہوتی ہیں۔ تحریک انصاف نے اپنی الیکشن کے اندر اگر پارٹی کی فہرست جمع نہیں کرائی اور پھر سنی تحریک آ گئی اور پھر عدالت نے ایک فیصلہ دیا، جو نشستیں اب پیپلز پارٹی کو، نون لیگ کو، JUI کو اور دیگر جماعتوں کو مل رہی ہیں، بھئی وہ سیٹیں آپ کی تھیں نہیں، ٹیکنیکل بنیادوں پر آپ باہر لے رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک اور چیز ہوئی ہے، اور وہ ہوا یہ کہ جو قائمہ کمیٹیاں ہیں نا، ان قائمہ کمیٹیوں سے بھی فارغ کیا جا رہا ہے تحریک انصاف کو۔ 4 قائمہ کمیٹیوں میں تحریک عدم اعتماد لا کے فارغ کر دیا گیا ہے، مزید 4-6 سے فارغ کیا جا رہا ہے۔ تو تحریک انصاف کی پارلیمان میں تقریباً سمجھنے ختم ہو گیا، لوٹے بھی بنیں گے۔ اور پھر جو صورتحال ہونی جا رہی ہے کہ ایک پارٹی جو ہے وہ تتر بتر ہو چکی ہے، اور باقی جماعتیں، جمہوریت کی علم بردار جماعتیں، جمہوریت کی دعوے دار جماعتیں، وہ جماعتیں جنہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا تھا، سائن کیا تھا، وہ سب اس کا حصہ بن رہی ہیں۔ عدالت کیا کہتی ہے، قانون کیا کہتا ہے، آئین کیا کہتا ہے، اگر اس پر جائیں تو بہت سی آئینی باتیں ہیں جو اس وقت یہ جو ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے، لوگ مر رہے ہیں، کیا یہ آئین میں نہیں ہے کہ ریاست ذمہ دار ہے اس بات کی کہ وہ ایک عام آدمی کو تحفظ دے گی؟ تو کیا تحفظ مل رہا ہے؟ آئین پر عمل ہو رہا ہے؟ کئی سوالات ہیں، اور سینیٹر ناصر بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، رہنمائے پاکستان مسلم لیگ نون کے، قادر خان مندوخیل صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے، نعیم حیدر پنجوتا صاحب رہنما پاکستان تحریک انصاف۔ کچھ آپ کو سنا دیتا ہوں، اس میں یہ جو سیلاب وغیرہ آئیں، بیرسٹر سیف صاحب، علی امین گنڈا پور صاحب نے سوال اٹھا دیا تھا کہ CM سندھ اور بلاول اور مریم استعفیٰ دیں، جو بچے مرے ہیں اسپتال میں آکسیجن نہ ملنے سے۔ مریم نواز مری میں ہلاک ہونے والوں کا بھی جواب دیا، حالانکہ مری میں جو ہلاکتیں ہوئی تھیں وہ بزدار صاحب کے دور میں ہوئی تھیں، بہرحال وہ کہہ گئے روانی۔ جناب قادر خان مندوخیل صاحب، سیاست کی طرف بعد میں آتے ہیں، 50 لوگ مر گئے سوات سے لے کر کراچی تک۔ کسی جگہ پر ایک عام آدمی کی کوئی اہمیت ہے نہیں ہے اس ملک میں؟ سیاحتی مقامات پر حفاظت نہیں، کراچی میں عمارتیں گر رہی ہیں، ہر سال گرتی ہیں، آپ کو پتہ ہے نا، ہر سال کتنی، کم از کم کراچی میں 250-300 مخدوش عمارتیں کھڑی ہوئی ہیں، کوئی ایڈمنسٹریشن ہی نہیں ہے۔
تو آپ لوگ ان چکروں میں لگے ہوئے ہیں. یہ اتنی تنخواہیں بڑھا لیں, 600% تنخواہیں ہو گئیں, 12 لاکھ روپے پرکس ورکس کے ساتھ ایک بندہ لے رہا ہے, پتہ نہیں کیا کیا لے رہا ہے, اربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں وہاں پر اسمبلی میں. یہ کون دیکھے گا؟ مسعود رضا صاحب, آپ کی نظر سے وہ ویڈیو تو گزری ہوگی عمران خان صاحب کی کہ پتہ نہیں کون سا ملک میں کشتی الٹ گئی, وزیر نے استعفیٰ دیا. آپ مجھے بتاؤ, جو 18 لوگ پانی میں بے یار و مددگار 2 گھنٹے تک وہ چیخ رہے تھے اور بے حس لوگ وہاں کھڑے ہو کے اور وہ ویڈیو بنا رہے تھے, کیا پختونخوا حکومت سو رہی تھی؟ کیا وہ جو علیمہ بی بی کے لیے جو روڈ میں پھنس گئی, ہیلی کاپٹر بھیجا, کیا ان 18 لوگ پاکستانی نہیں تھے؟ کیا ان کے لیے وہ ہیلی کاپٹر نہیں بھیج سکتے تھے؟ ہیلی کاپٹر کے علاوہ وہاں جو سوات ایک ٹورزم کا ایک علاقہ ہے, جو بہترین علاقہ ہے, وہاں کوئی مینجمنٹ نہیں ہے, جہاں مرضی لوگ جائے جس طرف جائے. لیکن یہ ساری باتیں تو آپ کہہ سکتے ہو چلو حادثہ ہو گیا, مگر اس کے بعد جو بیرسٹر صاحب کا بیان ہے اس کو بھی ایف آئی آر کو, اس کو بابا بات کی ہو رہی ہے, آپ کی ہو رہی ہے. حادثہ نہیں تھا سر, نہیں میں کہہ رہا ہوں حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا, کوئی ٹھہرا نہیں حادثہ دیکھ کر. میں تو وہی بات کروں کہ ہم اگر بھولنا بھی چاہے چلو حادثہ سمجھ کے, تو بیرسٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں اور علی امین گنڈاپور صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ بھائی میرا یہ کام نہیں ہے عمران خان کو رہا کرنا ہے, بھائی سارے صوبے میں جو مرضی. سوال یہ ہے کہ غلطی اگر ہوئی ہے تو ایکسیپٹ کرنا چاہیے, اس میں کوئی. باقی جو بیرسٹر سیف تھر کی بات کر رہے ہیں تو میں ان کو دعوت دیتا ہوں آپ کے توسط سے, چھوڑیں تھر کو, آپ آئیے, میں تھر کا وزٹ کراتا ہوں آپ کو. تھر کو چھوڑیں نا, یہ ابھی عمارت گری ہے. جی جی بالکل گری ہے نا, اور ہر سال 2 سال میں ایک عمارت گرتی ہے. یہ بالکل آپ کی بات درست ہے. یہاں ہمارے ہاں جو بلڈنگ کنٹرول ہے بہت ساری عمارتوں کو وہ نوٹس دیتے ہیں اور اس کو خالی کرانا چاہیے. لیکن اب آپ بتائیں بلڈنگ کنٹرول کا امیج کیا ہے؟ دیکھیں کیا امیج ہے؟ میں اس کے جواب مجھے مکمل تو سن لے لیں. بلڈنگ کنٹرول افسران میں نہیں کہتا ہوں شرفا بیٹے ہوئے ہیں, لیکن اس کے بعد بہت ساری بلڈنگ والے کورٹ سے اسٹے آرڈر بھی لے آتے ہیں کہ نہیں گرنا چاہیے. بہت سارے جو مخدوش عمارتیں ہیں ان کو نوٹس ڈکلیئر کر چکی ہے ایس بی سی اے, آگے سے اسٹے لے آتا ہے. میں کہتا ہوں نہیں, ان کو جو بلڈنگ کنٹرول کی وکلا ہے اس کو اس کیسز کو سپیڈی ٹرائل کرنا چاہیے کہ بابا یہ بلڈنگ کسی وقت گر سکتی ہے, عدالت کے سامنے اس کو پروو کرنا چاہیے. نہیں, میں دونوں کی ذمہ داری میں نہیں کہتا ہوں, میں نہیں کہتا ہوں عدالت, میں کہتا ہوں بلڈنگ. یہ سڑکوں پہ جو اتنے بڑے گڑھے آپ آئے نا, آپ بتائیں کسی سڑک پر آپ کو سکون ملا؟ ابھی کتنی سی بارش ہوئی ہے؟ جی بالکل ہوئی ہے, اور یہ بارشیں پورے پاکستان میں ہو رہی ہے, صرف کراچی میں نہیں ہو رہی ہے. دیکھ رہے ہیں گڑھے بھی پورے پاکستان میں ہے, کوئی باقی صوبوں میں دودھ کی نہریں نہیں بہ رہی ہے. اگر آپ کراچی میں بیٹھے ہوں, آپ اسٹوڈیو آتے ہوئے آپ کو مسائل ہے تو آپ اسٹوڈیو پشاور میں رہ کے, لاہور میں رہ کے آپ کو ہمیں نظر آئے گی. موازنے کی بات نہیں کر رہا ہوں سر, نہیں میں کہتا ہوں بالکل ہے, میں مانتا ہوں, آپ بھی ایکسپٹ کریں نا. میں مانتا ہوں ہے بالکل گڑھے. جناب سر پنجوتا صاحب, آپ فرمائیے, یہ کہہ رہے ہیں وہ ہلاکتوں کے معاملے پر کہ کوئی انتظام, اور پھر یہ کہنا کہ میرا یہ کام نہیں ہے علی امین گنڈاپور کا صاحب کا کہ میں تو عمران خان کو رہا کرانے کے لیے ہوں, یہ کام میرا نہیں ہے. سیف صاحب کہہ رہے ہیں دوسرے صوبوں کے وزراء اعلیٰ کو کہ استعفیٰ دے دیں, مریم دے دیں, مراد علی شاہ دے دیں, اپنے وزیر اعلیٰ سے استعفیٰ نہیں مانگ رہے. سر یہ انسانی جانیں گئی ہیں, کوئی ان کی قیمت ہے؟ بہت شکریہ, بڑی نوازش آپ نے موقع دیا جی. دیکھیں علی امین صاحب اس موقف کو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جانیں جو گئی ہیں, اس کے اوپر ان کا جواب یہ ہے کہ ہم نے تو صرف عمران خان کو رہا کرانا ہے, ہمارا یہ کام نہیں ہے. تو کہیں پر ایسی سٹیٹمنٹ نہیں ہے, یہ صرف اور صرف ایک بیانیہ جو بنایا گیا کیونکہ وہاں عوامی حکومت ہے اور بہترین طریقے سے کام کر رہی ہے. جس جگہ پر کوتاہی تھی, جس جگہ کی غلطی تھی, انتظامیہ نے جس غفلت کا مظاہرہ کیا, فوراً ڈپٹی کمشنر کو, اے ڈی سی کو سسپینڈ کیا, وہاں انکوائری شروع کروائی, وہاں چیف سیکرٹری گیا, اس نے ساری صورتحال بتائی کہ 1 گھنٹے کا ٹائم تھا, 1 گھنٹے کے اندر وقت لگ جاتا ہے ہیلی کاپٹر آتے ہوئے. اور یہ قدرتی آفات جو ہیں وہ یوں نہیں ہوتا کہ کسی نے فون کر کے کہنا ہے جی کہ فلانی جگہ پر سیلاب آ رہا ہے. الرٹ جو ہے وہ جاری کیا گیا تھا کے پی حکومت کی طرف سے. کتنا ٹائم لگا سر؟ کتنا ٹائم لگا؟ واضح الرٹ جاری کیا, ٹائم لگا ان لوگوں کو؟ تمام مسافر اپنے 1 گھنٹہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا, کتنا ٹائم لگا ان کو یہ جتنی دیر تک ادھر کھڑے رہے, کتنا ٹائم لگا آپ کے مطابق؟
جی 1 گھنٹہ ہی چیف سیکرٹری صاحب نے بتایا کہ وہی موقع پر گئے. چلے آپ کا 1 گھنٹہ نا, اب مجھے یہ بتائیں سر میں عرض کر 1 گھنٹے کے اندر میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ فوراً اس طرح کا پتہ چلتا کہ ہیلی کاپٹر کی ضرورت ہے اور آتے ہوئے ڈیفینیٹلی وہاں سے ہم نے تیاری کی. اور انہوں نے یہ بھی بتایا ایک پراپوگنڈا مسعود صاحب کیا گیا نا کہ علی امین صاحب ہیلی کاپٹر استعمال کرتے ہیں. سر میں اپنے پروڈیوسر صاحب ایک دن انہوں نے اس ہیلی کاپٹر کو استعمال نہیں کیا اور وہ اسی کام کے لیے انہوں نے رکھا ہوا ہے. سر وہ ہیلی کاپٹر کے لیے تو آ گیا موقف کہ موسم اچھا نہیں تھا, ہیلی کاپٹر نہیں جا سکتا تھا. میں آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہر صوبے پہ یہ ذمہ داری تھی 18ویں ترمیم کے بعد کہ آپ نے ڈسٹرکٹس کو وسائل دینے تھے اور ڈسٹرکٹ کے پاس DDMA نام کی ایک تنظیم ہونی تھی جو بروقت جو ہے ریسکیو کر سکتی, وہ نہیں تھی. سر دیکھیں وہاں پر وہ پہنچے تھے جو پہلی ٹیم آئی اور اس کے بعد دوسری ٹیم بھی آئی اور جو ایڈمنسٹریشن تھی جہاں غلطی تھی فوراً اس کو جو ہے وہ انہوں نے سسپینڈ بھی کیا, ڈپٹی کمشنر کو ADC کو بھی, اور پورا پاکستان اس میں بڑا دکھ کا اظہار کر رہا ہے. لیکن ہم نے جو ہے وہ لاشوں کے اوپر سیاست نہیں کی. انہوں نے تو پریس کانفرنس کی کہ وہاں پر ناگہانی آفات آئی اور آپ استعفیٰ دیجئے. دیکھیں مسعود صاحب بات کی ہے نا کہ آپ نے کراچی کی بات کی نا, تو انہوں نے کیا کیا, بلڈنگ کنٹرول کا معاملہ ہے اور بلڈنگ نے بار بار نوٹس بھیجے. آپ پنجاب سے پوچھئے کہ وہاں تو ناگہانی آفات آئی, بارش آئی, کراچی کے اندر بھی پانی نظر آیا, پنجاب کے اندر بھی پانی نظر آیا, تمام لوگوں نے دیکھا کہ جس طرح ہسپتالوں کے اندر پانی گھوم رہا تھا. یہ تو بارش آئے اور ان کے پاس ناکامی ہے ان کی کہ انہوں نے کوئی اس کا انتظام نہیں کیا. لیکن جو آکسیجن سے 20 بچے جو ہیں وہ جہاں بحق ہوئے ہیں پاک پتن ہسپتال کے اندر, کیا اس کو بھی ایسے ہی تمام میڈیا کے چینلز کو بھجوایا گیا ہے کہ اس معاملے کو بھی ہائی لائٹ کیجئے؟ اور سر کر رہا ہوں سر, ابھی کرتا ہوں, آپ کے بعد پوچھتا ہوں اور باقیوں نے کی ہے پیپلز پارٹی نے کہ وہ جو آکسیجن کی وجہ سے یہ تو آگے نا ایک آفت آگئی. میں پوچھتا ہوں سر, میں پوچھوں گا دنیا میں جہاں آتے ہیں اس طرح کی صورتحال ہو جاتی ہے. لیکن یہ تو جو کہتے ہیں جی کہ ہم نے بڑا ہیلتھ کے اندر اتنا بجٹ رکھ دیا, وہ کہاں بجٹ کاغذوں میں رکھا ہوا ہے؟ اپنا جواب دیں, آکسیجن کی وجہ سے لوگ مارے ہیں. وہ بٹ صاحب جواب دیں گے, آپ اپنا تو جواب دیں. یہ کیا بات ہوئی کہ یہ لوگ چلے گئے؟ میں نے جواب دیا ہے سر, یعنی 1 گھنٹے تک آپ کیا, یعنی آپ کے یہاں ڈبل 1 ڈبل 2, آپ کے پاس آپ کی کتنے عرصے کی حکومت ہو گئی سر؟ یہ تیسرا دور ہے نا, 11 ہے نا, 11 سال ہو گئے آپ کے حکومت خیبر پختونخوا میں. سر ابھی تک 11 سال میں آپ جو فلاحی ریاست بنا رہے تھے, ریاست مدینہ, اس میں لوگوں کی جان و مال کے تحفظ کے لیے اس وقت کوئی سسٹم موجود نہیں ہے. ناگہانی آ جائے, 1 گھنٹہ گزر جائے, آپ کے لوگ نہیں پہنچ سکتے, لوگوں کو نہیں بچا سکتے. 11 سال. دیکھیں میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہاں چیف سیکرٹری صاحب نے جا کر بیان دیا کہ جو فوراً یہ معاملہ ہوا اس کے بعد جو ٹیم لیٹ بھی پہنچی کیونکہ راستے میں فلڈ کی وجہ سے ان کو بھی دشواری آئی پہنچتے ہوئے اور لیٹ ہوئی, اور اسی وجہ سے DC کو اور ADC کو کیا, اور ہم تو بڑا کلیئر سٹینڈ لے رہے ہیں. لیکن آپ نے کیا کارروائی کی جو بچے جو ہیں وہ فوت ہوئے ہیں یا پورے پنجاب پورے سندھ کے اندر پانی تھا؟ آپ کا جواب آ گیا. ہم نے تو بیٹھ کے پریس کانفرنس نہیں کی اس بات کے اوپر, عوام فیصلہ کر لیں. آپ استعفیٰ لینے کے لیے آگے. جی سر, عوام فیصلہ کر لیں گے آپ کے جواب سے وہ کتنا مطمئن ہے کتنا مطمئن نہیں ہے. ایک ہیلی کاپٹر کسی رینجر سے, کسی فوج سے, کسی اور ادارے سے, کسی فلاحی ادارے سے کوئی آپ کے ڈپٹی کمشنر صاحب ارینج کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے. 11 لوگ ایک ہی خاندان کے, تو کرنا چاہیے تھا نا. فلاحی ادارے اگر لوگوں کو اٹھانے کے اندر لگے ہوئے ہیں تو ادھر وہی پہنچ جاتے. سسٹم نہیں ہے آپ کی 11 سال کی پریس کانفرنس کروانے کے اندر لگے ہوئے ہیں تو وہی آ جاتے. آپ ان سے استعفیٰ مانگ رہے ہیں, وہ آپ سے استعفیٰ نہیں, عوام نہ جانے. دیکھیں ہمیں تکلیف ہے, ہمارے لوگ بھی ان کے گھر میں گئے ہیں, ہم نے اس پہ سیاست نہیں لاشوں پہ کی, انہوں نے تو اس کے اوپر بیٹھ کے سیاست شروع کر دی. چلیں سر, میں ذرا بٹ صاحب سے بھی پوچھ لوں نا. میں بٹ صاحب السلام علیکم. سر پاک پتن میں بچے مر گئے, اسپتال میں آکسیجن نہیں تھی. سر تحقیق کروا لیں آپ کے اتنے اشتہارات چلتے ہیں نا, اتنے اشتہارات, بھائی وہی پیسہ لگا دیں, کچھ آکسیجن وغیرہ خرید لیں. کیا ہو رہا ہے آپ کے اسپتالوں میں؟ ایک عام آدمی کا کوئی سوچ ہی نہیں رہا. آپ کو سیٹیں چاہیے, مخصوص نشستیں مل جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے یہ بات ہے
جو اگر یہ غلطی ہے، آپ نے جو کہا کہ آکسیجن نہیں تھی اور بچے اتنے چلے گئے، یہ بہت بڑا سانحہ ہے. اس پہ ضرور وہ میرا خیال ہے مریم صاحب نے انکوائری بھی کی ہوگی، ان لوگوں کو معطل بھی کیا ہوگا، لیکن یہ واقعہ ہوگا، یہ افسوسناک واقعہ ہے. مجھے اس چیز کا دکھ ہے کہ علی جو یہ پنچوتا صاحب ہیں، یہ کہیں کہ ہمارے صوبے کی جو وزیر اعلیٰ مسعود صاحب اب ان سے بھی کہیے کہ اپنا جواب کہتے ہیں اپنا جواب دینا سر، معافی اس کا جواب دینا. سر دیکھیں میں اپنا ہی جواب معصوم بچے گئے سر. یار آپ ذرا جی معصوم بچے گئے، یہ بالکل میں کہتا ہوں لاپرواہی ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے. میں کہتا ہوں اگر اس کی ذمہ داری صوبے کا وزیر اعلیٰ ہیں، وہ اس کا نوٹس لیں گے. اگر کوئی ذمہ دار ہے، ان کو ان کی غلطی کا وہ ان کو حساب دیں گے، ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے. یہ میرا بھی مطالبہ ہے. لیکن میں ایک بات کرتا ہوں کہ جہاں غلطی ہو جائے وہ ماننی چاہیے. یہ پنچوتا صاحب جو بار بار کہہ رہے ہیں کیا ہوا، ان کو احساس ہونا چاہیے کہ وہ لوگ 2.5 گھنٹے بیچ میں کھڑے آوازیں دیتے رہے کہ ٹیلی فون کرتے رہے کوئی آ جائے ہمارے پاس، کوئی نہیں آیا. اس سے پہلے ایک واقعہ ہوا، 5 بھائی سگے، وہ رسیاں، وہ بھی اپنے آپ کو پریشانی میں وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ریلے میں رہے اور 4 گھنٹے 5 گھنٹے وہ وہاں رہے، ان کو کوئی لینے کے لیے وہ بچانے کے لیے نہیں آیا. وہ بھی معذرت کے ساتھ معذرت کا میں دیکھیں بٹ صاحب میں نے ان سے ان کی بات پوچھی. میں آپ سے میں بڑی بہتبانہ درخواست کروں گا، آپ اپنا جواب دیں. وہ 2.5 گھنٹے تھے یہاں 16 جون سے 22 جون تک، 1 2 3 4 5 6 7 دن تک بچے مرتے رہے. 7 دن تک آپ کی ایڈمنسٹریشن کو پتہ نہیں چلا سر؟ انکوائری کر دینے سے کیا ہوتا ہے سر؟ یہ دیکھیں سر، سی ایم جو ہے وہ ہر چیز کا ذمہ دار ہے، ہر چیز کا ذمہ دار ہے، اور میں آئین سے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ہر چیز کا وہ ذمہ دار ہے سر. دیکھیں میں اس چیز سے انکار نہیں کر رہا کہ سی ایم نے اگر ان تک جب اطلاع پہنچی ہے کہ یہ اتنی بڑی لیگنسی ہوئی ہے کہ 6 دن آپ کہہ رہے ہیں 7 دن کہ جو بچے جو وہ اس لیے دنیا سے چلے گئے کہ وہ آکسیجن ان کے پاس نہیں تھی، تو اس کا جواب بالکل وہ دیں گی اور اس ادارے سے بھی پوچھیں گی. کم سے کم ہم ذمہ داری اٹھا رہے ہیں، اگر یہ چیز ہوئی ہے اس پہ حساب لیں گے. آپ مجھے بتائیں کہ ضرور یہ ہوتا ہے کہ صوبے میں اگر کوئی اس طرح کی آفیسر یا کوئی غلطی کرتا ہے تو پھر سی ایم صاحب ان سے پوچھتی ہیں، وہ حق بھی ہے. یہ آپ نے جو بات کہی ہے میں آپ کو یہ بالکل کہتا ہوں کہ انہوں نے نوٹس دیا ہوگا، پوچھا ہوگا. لیکن مجھے ایک بات کیا کیا ہے اس کے اوپر، مجھے یہ جو ابھی یہ بتانا لوگوں کیا کیا ہے اس معاملے پر، یہ بتا دیں کیا کیا ہے، یہ تو بتا دیں. آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ نہیں، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اس پہ ایکشن ہوگا. مجھے آپ کل پروگرام پہ لے لیں تو میں آپ کو سارا بتا دوں گا کہ اس کے اوپر کیا ایکشن ہوا ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ جو چیز سامنے آئی، دیکھیں یہ جو چیز اس کا مجھے بتائیں صوبہ جو کے پی کے کا وزیر اعلیٰ ہے جو ڈیالہ جیل کے باہر یہ کہہ رہا ہے میں کیا وہاں جا کے تمبو لگا لوں، میں کیا کروں؟ وہ پورا ہر چیز موجود ہے، ہر چیز کا ری ایکشن ہوتا ہے، وہاں بندے پہنچتے ہیں. اس نے تو ذمہ داری لینے کر دیا اور وہ اس طرح کی زبان کو استعمال کرتا ہے کہ میں وہاں جا کے تمبو لگا دوں، صرف عمران کو چھڑانے آیا ہوں یہاں. تو یہ ان کی حکومت یہ تیسری دفعہ آئی ہے، 15 سال ہو گئے، 10 سال گزر گئے ہیں، 1 سال یہ گزر گئے ہیں. کیا ان کے پاس اتنا بھی نہیں تھا کہ وہ جو کشتی کے پاس آتی ہے ریسکیو والے وہ آ جاتے؟ وہ حکومتیں میں کہتا ہوں وفاق سے مانگ لیتے، وہاں سے ہیلی کاپٹر آ جاتا 15 منٹ میں. کسی نے پرواہ ہی نہیں کی، کوئی انتظامیہ نام کی وہاں چیز نہیں تھی. یہاں پر تھی جیسے آپ کے پتا میں یہ آپ بتا دیں مجھے. میں آگے بڑھتا ہوں سر، میں آگے بڑھتا ہوں، اب دوسرے معاملے پر آتا ہوں. صرف اتنا کہہ دیتا ہوں کہ صوبہ سے 2008 سے اب تک 17 سال پیپلز پارٹی کی حکومت، پنجاب 2.5-3 سال پیپلز پارٹی کی حکومت ہے 2008 سے، اس کے علاوہ اب تک مسلم لیگ نون کی حکومت، میں کوئی 11-12 سال کی پی ٹی آئی کی حکومت. اور یہ تینوں حکومتیں جواب دینے میں ناکام ہیں. ابھی تو بارشیں شروع ہوئی ہیں بھائی، ابھی تو اور بارشیں ہوں گی، ابھی تو اور طوفان آ سکتے ہیں. نہ کوئی پیش بندی ہے
نہ کسی قسم کا انفراسٹرکچر بنایا گیا ہے. سندھ پھر ڈوب سکتا ہے, خیبر پختونخوا میں پھر, بلوچستان کا تو کوئی احال ہی نہیں ہے, اور پنجاب میں ہو رہا وہ بھی آپ کے سامنے. ایک بریک لیتے ہیں. کیا سی ایم صاحب, تینوں بڑی پارٹیاں اس کی ذمہ دار نہیں ہیں؟ ایک عام آدمی سے کوئی فکر نہیں ہے, ان کو فکر ہے پارلیمنٹ میں سیٹیں کتنی ملتی ہیں. ایک بریک بعد. بریک سے پہلے بات ہوئی ایک عام آدمی کی حیثیت کیا ہے. اتنی طویل حکومتیں کرنے کے بعد بھی ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. اللہ خیر کرے کہ دفعہ کیا ہونا ہے. 40% زیادہ بارشوں کی پیشگوئی کی گئی ہے. بارشیں اپنے وقت پاکستان کی خیر کرے. لینڈ سلائڈنگ, طوفان, یہ وہ لوگ 50 لوگ اپنی جان سے چلے گئے. اب بات کرتے ہیں کہ بھائی کر کیا رہی ہیں جماعتیں. انہوں نے پارلیمان میں اپنے تنخواہیں 600% بڑھائی ہیں, اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں, جمہوریت کے دعوے دار ہیں. جمہوری عمل سارا یہ جو ہو رہا ہے, آپ یہ نشستیں جو آپ کو ملیں, جو نون لیگ کو ملی, آپ کی نشستیں تو نہیں تھیں. اگر ان کی نہیں ہیں تو آپ کی بھی نہیں ہیں. اچھا, اگر آپ قانون اور آئین کی بات کر, پی ٹی آئی کی لوگ خوش کرنے والی باتیں کریں تو ضرور یہ ہے پی ٹی آئی پارٹی ہے پاکستان میں؟ نہیں ہے نا. تو جب نہیں ہے تو آپ مجھے بتا دو کہ یہ سیٹیں کس کو ملیں گی. اچھا, نہ اس کا نہ ہونا وہ عمل آپ درست سمجھتے ہیں؟ وہ ایک الگ چیپٹر ہے, ایک سیاسی ورکر. نہیں سر, الگ چیپٹر نہیں. میں نہیں سمجھتا ہوں. میں نے اس وقت بھی کہا تھا آج غلط ہو رہا ہے. یہ پنجوتا صاحب کئی شو میں میرے ساتھ ہیں, میں نے اس وقت بھی مخالفت کی ہے. ٹھیک ہے نا, یہ کہ اگر وہ ایک پروسیس اچھا ہوا, برا ہوا, غلط تھا, صحیح تھا, وہ گزر گیا. مگر موجودہ جو کیس ہے, جو آپ بات کریں, دیکھیے قانون کیا کہتے ہیں, آئین کیا کہتے ہیں, کہ جو پارلیمنٹ میں جو سیاسی جماعتیں, آزاد نہیں, سیاسی جماعتیں موجود ہوں گے, ریزرو سیٹیں ان کے اوپر تقسیم ہوں گے. جیسا سینٹ کے ہوتا ہے نا, سینیٹر بنتے ہیں تو وہ سینیٹر کی مختلف جو ایم پی ہوتے ہیں پرسنٹیج ہے نا سر, پرسنٹیج ہوتا ہے. یہاں بھی پرسنٹیج سے اوپر چلے گئے. نہیں, یہاں بھی پرسنٹیج ہے سر. پرسنٹیج سے اوپر چلے گئے. کیسے چلے گئے؟ آپ کی کتنے پرسنٹ بنتی ہے؟ آپ کی نشستیں کتنی ہیں آپ کی؟ میں ایک چیز بتاؤں آپ کو, ہماری 70 ہے قومی اسمبلی میں, ابھی 75 ہو گئی. ہاں ٹھیک ہے نا, ہماری 5 بڑھ گئی ہے. میں ایک چیز یہ کروں کہ جب پیپلز پارٹی ایک سیاسی جماعت کے طور پہ پارلیمنٹ میں موجود ہے تو جو ریزرو سیٹیں ان کو ملے گی, ایم کیو ایم کو ملیں گی, مولانا صاحب کو بھی ملی ہے, سب کو ملی ہے, تو ہمیں کیوں نہیں ملنا ہے؟ نمبر ایک بات. اب اگر آپ سوال کریں گے کہ یہ تو پی ٹی آئی کا ووٹ تھا, تو بابا پی ٹی آئی تو تھی نہیں. میں تو آپ کی سیاست پر بات کر رہا ہوں سر. آپ نے اس ملک میں سیاسی جدوجہد کی ہے. بالکل, آپ نے جمہوریت, آپ دعوے دار ہیں کہ آپ نے جمہوریت کے لیے قربانیاں دی ہیں. دعوے دار نہیں ہے, ہم نے تو جانب دی ہے نا سر. میں تو ایک نیوٹرل آدمی ہوں نا, میں تو آپ کے نہیں. تو کیا بھٹو صاحب کی پھانسی سر کیا جمہوریت کی نہیں تھی؟ کیا بی بی شہید کی نہیں تھی؟ کیا آصف علی زرداری صاحب 12 سال جیل میں نہیں رہے؟ کیا ہمارے 600 لوگوں کو قتل کیا ہے, شہید کیا ہے, تو وہ نہیں ہے؟ میں نے آپ سے کہا کہ آپ زبردستی میرے منہ سے کہلوائیں. سر میں ایک نیوٹرل آدمی ہوں نا, نیوٹرل سیٹ پہ بیٹھا ہوں, مجھے نیوٹرل بات کرنے دیں. سچی بات سچی بات کروں گا نا, نیوٹرل بات کروں گا نا. میں مانتا ہوں نہیں مانتا میرے دل کے اندر ہے, مگر یہ میرا منصب نہیں ہے نا. میں عرض آپ سے یہ کر رہا ہوں کہ آپ نہیں مانتے نا وہ جمہوری فیصلے تھے. جمہوریت کے اعتبار سے کیا ہے, جمہوریت کے لیے ٹھیک ہے یا نہیں, بس یہ جواب دیتے ہیں. دیکھیے میں ایک چیز بتاؤں آپ کو, جمہوریت اسی کا تو نام ہے کہ اگر سیاسی پارٹی پارلیمنٹ موجود ہو, یہ ہمارے آئین کا حصہ ہے. جو ریزرو سے وہ سیاسی پارٹیوں میں تقسیم ہوں گے. اب اگر پی ٹی آئی نہیں ہے یا 24ویں ترمیم میں انہوں نے ووٹ مخالفت کی بجائے بائیکاٹ کی ہے, تو بائیکاٹ کو سپریم کورٹ نے یہ آواز اٹھائی ہے, یہ سوال اٹھایا ہے کہ آپ نے بائیکاٹ کرنے کی بجائے آپ کو مخالفت کرنی چاہیے. اور گور خان کا اور رؤوف حسن صاحب کا بیان جو ہے نا, وہ ریکارڈ موجود ہے. یہ تو مسودہ ہی ہمارا ہے. اس وقت ان کو سمجھ بھی نہیں آیا, مولانا صاحب کی گرپ میں آ گئے, کیا چکر تھا مجھے نہیں پتا. آج وہ پچھتا رہے, تو آج تو کوئی فائدہ نہیں. مجھے ایک مختصر سا جواب ہو سر, آئین کے مطابق آپ کی کتنے پرسنٹ بنتی ہیں سیٹیں؟ دیکھیں کتنے آئین کے مطابق تو دیکھیں آئین یہ جو 5 سیٹیں بتا رہا ہوں تو ہماری 5 بنتی ہے. ہمیں اس فیصلے سے پہلے آپ کی جو نشستیں ہیں اس پر آئین کے مطابق آپ کی کتنے پرسنٹ؟ نہیں, اس فیصلے دیکھو پھر وہی, اب آپ اس فیصلے سے پہلے اگر آپ کریں گے تو پھر آپ پی ٹی آئی کو وجود میں لائیں گے پہلے کہ پی ٹی آئی کی کتنی سیٹیں ہیں, تب جب تقسیم ہوگا. سر آپ نے جتنی, اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, ہمیں 5 سیٹیں ملی ہے تو کیا ہوگا 5 سیٹیں سے؟ سر مطلب کیا, مطلب ہماری کوئی وزیر اعظم آ جائے گا, مطلب کیا آ جائے گا؟ نہیں, آپ کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ 5 سیٹیں اگر نہیں ملتے تو کیا ہوتا؟ آپ جواب نہیں دے رہے. میں دے رہا ہوں نا, آپ بتائیں نا کتنے پرسنٹ آپ کی. میں پرسنٹیج تو میں آپ کو بتا رہا ہوں, 5 ہماری بن گئی ابھی. اگر یہ پی ٹی آئی ہوتی, اچھا یہ دیکھو آپ تھوڑا سا عوام کو بھی کنفیوز نہ کرے, اگر پی ٹی آئی ہوتی تو ہماری شاید اس میں 1 آدھ ہوتی,
ٹھیک ہے نا. اب پی ٹی آئی جب نہیں ہے تو وہ سیٹیں جو ہے نا باقی جماعتوں میں تقسیم ہو گئی. آپ بتا دیجئے بھائی کہ ابھی سمجھ لیں کہ یہ فیصلہ نہیں آیا, اس فیصلے کے مطابق پارلیمان میں جو بھی جماعت جیتتی ہے اس کو کتنے % سیٹیں ملتی ہیں مخصوص نشست؟ مسعود بھائی بات یہ ہے کہ پورشنل ریپرزنٹیشن جو ہے نا وہ اس لیے ہے 51 آرٹیکل کے اندر کہ جو جماعت جتنی سیٹیں جیتی ہے اس تناسب سے اس کو حصہ ملتا ہے. مثال کے طور پر اگر ایک جماعت 10 سیٹیں جیتی ہے تو اس کے حساب سے اس کی ضرب تقسیم دی جائے گی اور اس کے حساب سے اس کو 2 یا 3 سیٹیں ملیں گی. لیکن یہاں پر کیا ہے, جس جماعت نے 10 سیٹ جیتی ہیں اس کو 12 دی جا رہی ہیں, جس نے 7 جیتی ہیں اس کو 10 دی گئی ہیں, جس نے 6 جیتی ہیں اس کو دی جا رہی ہیں. تو یہ سیٹیں جو ایکسٹرا دی گئی ہیں یہ نہیں تھی, ان کو ووٹ نہیں تھا, ووٹ عوام نے پی ٹی آئی ڈالا تھا. تو پی ٹی آئی اب یہ بتائیں غلط انٹرپریٹیشن ان آروز نے جن کے پاس ہم سرٹیفکیٹس لے کر گئے. میں خود الیکشن لڑا ہوں, میں گیا تھا آرو کے پاس اور میں نے جا کر کہا کہ میں پی ٹی آئی سے لڑا ہوں, یہ مجھے جو ہے آپ نشان الاٹ کیجیے. اس نے کی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, آپ آزاد ہیں. سوال کرنے دینا. تو یہ جو انٹرپریٹیشن غلط تھی یہ سپریم سمجھوتا بھائی یہ بتائیں کہ یہ جو 12 سیٹیں ملی ہیں آئین کے مطابق اس میں کوئی مسئلہ ہے, آئینی طور پر یہ درست ہے یا اس میں کوئی آئینی حکم ہے, یہ بتا دیں. جو ان کو 12 ملی ہیں, ہاں بھائی فرض کریں 2 ملنی تھی, 10 مل گئی, 12 گئی ان کی. یہ 2 ان کی بنتی تھی اس کی جگہ مزید 10 مل گئی, آئین اس پہ کہیں روکتا ہے؟ آرٹیکل کا حوالہ دے دے. جی بالکل جی, آئین جو ہے 51 بڑا واضح کہتا ہے پروپورشنل ریپرزینٹیو کہ جس جماعت نے جتنی سیٹیں جیتی ہیں اس تناسب سے اس کو ملیں گی. کہیں پر یہ نہیں لکھا کہ اس تناسب سے اس کو زیادہ ملیں گی, یا کسی اور جماعت کو ووٹ پڑے گا تو وہ ایک جماعت کو ساری مل جائیں گی, یہ کہیں پر نہیں لکھا. اس کا مجھے حوالہ دے دیں کہ یہ سیٹیں جو ہیں نون لیگ کا یا پیپلز پارٹی کا حق تھیں, آئین کا کون سا آرٹیکل ہے, الیکشن ایکٹ کی کون سی شک ہے جس حوالے سے آپ یہ کہیں کہ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ بالکل ٹھیک ہے اور یہ سیٹیں ان کا حق بنتی تھی. چلیں بٹ صاحب آپ بتائیں, عوام نے ووٹ کس کو دیا ہے؟ پی ٹی آئی کو دیا ہے, پی ٹی آئی کو امیدواروں کو جن کو الیکشن کمیشن نے آزاد ڈکلیئر کیا, اور یہ الیکشن کمیشن کی غلطی ہم کہہ رہے تھے اس کے اوپر مور سپریم کورٹ نے لائی ہے. بھائی پی ٹی آئی پارلیمنٹ میں نہیں ہے اور اس کا نہ ہونا پارلیمنٹ میں اس کو کہتے ہیں اپنا نمائندہ جماعت. ہاں وہ اس کو آپ کہہ رہے ہیں سر کہ وہ غلط فیصلہ تھا, سیاسی طور پہ غلط فیصلہ تھا, یہ بھی مان رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں وہ نہیں ہے. اب وہ نہیں ہے تو جو ہمارا پروپورشن بنتا ہے اس سے زیادہ مسعود صاحب میں بتا دوں گا. جی مجھے بٹ صاحب کی طرف آنا ہے. مسعود صاحب بات یہ ہے کہ لندن جو پلان تھا نا اس کو ذرا سمجھیے. لندن پلان یہ تھا کہ عمران خان کو پی ٹی آئی کو باہر کرنا ہے, عمران خان کو جیل میں ڈالنا ہے, پی ٹی آئی پر کریک ڈاؤن کرنا ہے, پی ٹی آئی کو الیکشن کے اندر اترنے نہیں دیا. ہم نے 3 الیکشن کروائے اور الیکشن بالکل قانون کے مطابق کروائے. الیکشن اس ملنے کا ثبوت آپ دیکھ لیں کہ دھاندلی الیکشن, اور آج بھی چیف الیکشن کمشنر اور ممبران جو ہیں وہ برجمان بیٹھے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو غلط الیکشن کروایا وہ سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ غلطی الیکشن کمیشن کی ہے کہ ہمارے فیصلے کی غلط تشریح کی گئی. نمبر 3 بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تو انہوں نے کہا کہ کمپلیٹ جسٹس دیتے ہوئے یہ پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالا تھا تو پی ٹی آئی کو سیٹیں جاتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. نمبر 4 بات یہ رہ گئی کہ جب ہمیں الیکشن کمیشن کی غلطی تسلیم کر لی گئی اور ہمیں آزاد کیا گیا تو مجبوراً ہمیں جا کر اطاعت کونسل کے اندر شامل ہونا پڑا. آئینی بینچ کا فیصلہ آ گیا ہے. میں اگلے سوال میں آپ سے پوچھوں گا, آپ اسے کسی چیلنج کر سکتے ہیں اگر پروپورشن کی بنیاد پر آپ آرٹیکل 51 کا حوالہ دے رہے ہیں. ایک سوال, کیا پی ٹی آئی کی وکلا نے سپریم کورٹ کے سامنے یہ کہا کہ پی ٹی آئی کو سیٹیں دی جائے؟ اچھا رکیے, میں پوچھتا ہوں بٹ صاحب سر لنڈن پلان کی بات کریں, مجھے تو نہیں پتا, کوئی ثبوت میرے پاس تو نہیں ہے, مگر پی ٹی آئی کہتی ہے کوئی لنڈن وہ ابھی تک جاری ہے. اور آپ جو ہیں اب ان کے لوگوں کو سر یہ کیوں نکالا جا رہا ہے ان کے لوگوں کو قائمہ کمیٹیوں کی صدارت سے؟ آپ اور پیپلز پارٹی مل کر ان کے خلاف جو ہیں ان کی چیئرمین شپ سے ہٹایا جا رہا ہے. ادھر ان کی سیٹیں جو آپ کا تناسب بنتا ہے اس سے زیادہ آپ کو مل رہی ہیں. سر یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ اس کو قبول کر رہے ہیں کل آپ کے ساتھ ہوگا, یا پہلے جب آپ کے ساتھ ہوا تو آپ نے اس کو قبول نہیں کیا تھا؟ آپ اس میں بڑے آپ کے بیانات آتے تھے, آپ بڑے غصہ ہوتے تھے اس پر. ایک میری بات سنیں, آپ نے کو بڑا ٹائم دیا, آپ مجھے ایک بات بتائیں, پی ٹی آئی جو ہے پی ٹی آئی نے انٹرا پارٹی الیکشن کرایا
الیکشن کمیشن نے ان کو وارننگ دی کہ انٹرا پارٹی الیکشن کراؤ ورنہ آپ کا جو سائن ہے وہ چھن جائے گا, پی ٹی آئی ختم ہو جائے گی. یہ کس کا قصور ہے؟ یہ ہمارا قصور ہے. اگر انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کرائیں گے تو پھر ان کو ان کا نشان چلا گیا, پی ٹی آئی ڈیلوٹ ہو گئی, ختم ہو گئی. اب اس میں اگر 100 بندہ بھی اسمبلی میں آزاد بیٹھا ہے, وہ پارٹی تو نہیں ہے نا. اب جتنی پروپورشنلی آپ نے بات کی, جتنی جماعتیں اندر ہیں اسمبلی میں, جتنی ان کے پاس سیٹیں ہیں, اس کے مطابق ان کو جو مخصوص نشستیں ملی ہیں. اگر پی ٹی آئی ہے ہی نہیں, آپ مجھے بتائیں پی ٹی آئی اسمبلی میں ہے؟ سب آزاد لڑے ہیں اور وہ جا کے شامل ہو گئے اس میں سنی. سر آپ سے بھی وہی سوال جو میں نے مندو خیل صاحب سے کیا. سر آپ سیاسی آدمی ہیں نا, سیاسی آدمی ہیں آپ وہ تمام ماحول آپ کے ذہن میں ہے جب ان کے پیپر چھن رہے تھے, جب ان کے لوگ پکڑے جا رہے تھے, یہ پہنچ نہیں پا رہے تھے, ان کی جو غلطیاں تھیں وہ تھیں, مگر یہ الیکشن کا پروسیس ہمارے ذہن میں وہ بھی ہے. جب 2018 میں یہ ابھی 18 کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے نا سر, ابھی تو اس وقت کی بات ہو رہی ہے. 18 کی بات نہیں لوگوں سے سر, 18 کی بات نہیں ہو رہی سر جی. وہ غلط تھا تو یہ صحیح نہیں ہو سکتا نا, یہ بھی غلط ہے نا. وہ غلط تھا تو یہ بھی غلط ہے نا. وہاں سے غلطی شروع ہوئی جس کی سزا ابھی تک اس کا وقت گزر گیا نا سر, قوم لے رہی ہے. اگر اس وقت سر اس کا وقت گزر گیا نا, ان کا حساب ہو یہی تو افسوس کی بات ہے سر. آپ نے بھگتا, پھر اسی نقش قدم پر چل نکلے. بٹ صاحب نو فساد دیتا ہے. بٹ صاحب اب آپ بتائیں وہ سب کچھ ٹھیک ہوا جو ان کے ساتھ ہوا. سیاسی آدمی یہ پنچوتا صاحب جو ہے نا, یہ مجھے ایک بات بتائیں, دیکھیں گے پلیز سنیں, یہ مجھے بتائیں 2018 میں ان کو کون لایا تھا؟ یہ کہتے ہیں ہم الیکشن جیتے ہیں. کیا یہ الیکشن جیت کے آئے تھے یا ان کو مسلط کیا گیا تھا؟ آپ جیت کر آئیں, لے لیں ذرا, آپ جیت کر آئیں. اب دیکھیں اگر مجھے بتائیں الیکشن کمیشن نے اگر نوٹیفیکیشن ایشو کیا ہے ان کو بھی کیا تھا, بندہ ہے میں نہیں بنا ہے, اس کو چیلنج وہ کرے جو ہار گیا الیکشن کمیشن کے پاس کیا تھا. ہم خود جا کے نہیں بیٹھے اسمبلیوں میں. ان کو بھی الیکشن کمیشن نے کیا تھا. انہوں نے جو کیا وہی آپ نے کیا, کل وہی وہ کریں گے, کبھی مندو خیل صاحب کریں گے, کبھی آپ کریں گے. اب آپ نے ایک بات کر دی نا, سنیں مندو خیل صاحب تے میں تے وکٹم ہاں. مندو خیل صاحب تے میں تے وکٹم ہاں. کو اٹھا کے بچے سے تنخواہ نہ لینے پہ آپ ان کو ڈسکوالیفائی کر دیتے ہیں فار لائف. یہ کس نے شروع کیا؟ یہ عمران خان اور اس کے آج بٹ صاحب پھنس گئے نے مسعود صاحب. لوگ ایک جیل میں بیٹھے ہوئے وہ گزر گیا وقت, میاں صاحب واپس آ گئے پورے جاہو جلال کے ساتھ ماشاءاللہ. انہوں نے کبوتر اڑا دیے, انہوں نے الیکشن کروا لیا, تقریریں کر لی. آپ کی حکومت آ گئی, مرکز میں آ گئی, صوبے میں آ گئی. مندو خیل صاحب کو ڈر لگ رہا ہے, اب تو آپ انہیں فارغ کرنے والے ہیں. اب تو آپ اکیلے ہی کافی ہو گئے. اب آپ کہیں گے میں کل ہی کافی ہوں. دیکھیں جی دیکھیں آپ میں ایک بات بتاؤں, آپ ایک سوال کرتے ہیں جی کہ لوگ جو نا شامل ہو جاتے ہیں جماعتوں میں. پی ٹی آئی جماعت ہے ہی نہیں, میں اس کو جماعت نہیں مانتا. اس کو اکٹھا کیا گیا, وہ جہانگیر تھی جہاز بھر کے لاتا تھا, پی ٹی آئی میں شامل ہو جاتے تھے, ان کے ضمیر جاگتے تھے. جواب نہیں ہے نا پی ٹی آئی کہتی تھی یہ ضمیر ان کا جاگ گیا ہے. یہ جواب نہیں ہے یہ نا, بھی تو آپ یہ یاد رکھیں نا, یہ سامنے رکھیں چیزیں. وہ آپ کو اور پیپلز پارٹی کو جماعت نہیں مانتے, وہ تو کہتے ہیں یہ کمپنیاں ہیں. نہیں وہ ہمیں جماعت کیسے, دیکھیں ہمارے پاس مشکل ٹائم آیا, ہمیں پارٹی کے کارکن چھوڑ کے نہیں گئے. ان کے دیکھیں کہ 10 بندے ایک دن میں گئے ہیں کہ جی ہم پی ٹی آئی کو چھوڑ رہے ہیں. وہ کدھر کے پرانے لوگ, وہ کدھر کے اسد عمر. سر ہوا تھا نا 6 مہینے میں نواز شریف لے گئے تھے, لیکن ماضی میں نہیں جانا چاہتا, میں ماضی میں نہیں جانا چاہتا. اس وقت کا جواب مانگ رہا ہوں. آپ کے ساتھ بھی ہوا تھا, قاف لیگ بھی بنی تھی, وہ سائیکل کے نشان پر پورے ملک کی سب سے بڑی جماعت بن گئی تھی. ہوا تھا, آپ کے ساتھ بھی ہوا تھا. چھوڑ دیں نا پرانی باتوں کو, ابھی بتائیں ابھی جو ہو رہا ہے دل مطمئن ہے ایک سیاسی آدمی کا. دیکھیں میں ایک بات بتاؤں, اس وقت جو کچھ ملک کی حالت تھی اس کے لیے جتنی سیاسی جماعتیں, کسی کو دیکھیں 2 اکثریت نہیں ملی. اگر ملک کے ایک بہتری کے لیے وہ سیاسی جماعتیں جو ملک کی بہتری چاہتی تھی, سمپل سوال تھا, دل مطمئن ہے کہ نہیں یہ بتا دو. اور آپ کے سامنے مطمئن ہے سر ایک سیاسی نہیں, ہمارا دل دیکھیں, ہمارا دل مطمئن ہے کہ ہم ملک کو ٹھیک طرف لے کے جا رہے ہیں. ہمارا دل مطمئن ہے کہ ہم ملک کو دفاع سے بچا کے جو اقتدار میں ہوتا ہے نا وہ ملک کو صحیح سمت پہ لے کے جاتا ہے. پتہ تو اس وقت چلتا ہے جب آپ اقتدار میں نہیں ہوتے. یہ تو ہر بندہ کہتا ہے. میں تو سیاست کی بات کر رہا ہوں. نواز شریف صاحب کے ساتھ تو غلط ہوا, یہ تو نا میں بھی مانتا ہوں بڑا ظلم ہوا اس کے ساتھ.
اس کو لندن سے بلا کے اور وزیر اعظم میں یہ کہہ رہا ہوں نا، دیکھیں نا، اگر وہ نہ کیا جاتا، کھیل رہے ہیں آپ کے ساتھ 2018 میں یہ نہ کیا جاتا، سٹنگ نہیں سنیں، بٹ صاحب آپ کے ساتھ کھیل رہے ہیں، مندو کھیل صاحب، مندو کھیل صاحب آپ کے ساتھ کھیل رہے ہیں، آپ کے جذبات چھیڑ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں میاں صاحب کو بلا کر وزیر اعظم نہیں بنایا، یہ ظلم ہوا ہے، یہ زیادتی میں ہمدردی کے طور پہ کرو، یہ خواہ مخواہ لڑوا رہے ہیں، میاں صاحب کو لندن سے بلا کے وزیر اعظم نہیں بنایا، زیادتی کی ہے. جی جی مسعود صاحب جو مدوخیل صاحب کے لیے سب سے تکلیف دہ بات ہے نا کہ جب اتحاد ہوتا ہے نا پیپلز پارٹی کے ساتھ تو یہ بڑے مشکل میں آ جاتے ہیں، کیونکہ یہ تعریف کرنا نہیں چاہتے. تو میرے قائد میاں نواز شریف وزیر اعظم بنتے، جب ہمیں 2/3 اکثریت نہیں ملی، جتنی پارٹی کو پوزیشن ملی اس کے مطابق میاں صاحب نے فیصلہ کیا کہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنیں گے، باقی سیاسی جماعتیں ساتھ ملی اور ہم ملک کو چلا رہے ہیں. صاحب دیئے موج مسعود صاحب کے انہوں نے ایک باری چھیڑ دے ہوتے پھر لگے رہنے. چلے جی اب بریک لینا ہے مجھے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اور تو اڈی جی مخصوص نشستوں کے بعد حکومت اور مضبوط نون لیگ خاص طور پہ بہت مضبوط ہو جائے گی، اسے کوئی خاص اتحادیوں کی ضرورت نہیں ہوگی، لوٹے چھوٹے بھی کچھ بن سکتے ہیں اور وہ اکیلے بھی اب حکومت شاید چلا سکے. قادر مندوخیل صاحب سے ہی گفتگو ہو رہی تھی اور ان کا یہ ماننا ہے، تو میں ان کی بات کر رہا ہوں. تو اب عمران خان سر جلدی 2 منٹ میں بتائیے گا مجھے کہ تحریک انصاف کا مستقبل کیا ہے اور حکومت کی شکل آپ آگے کیا دیکھ رہے ہیں؟ تحریک انصاف کا مستقبل کاف لیگ ہے اچھا، اور حکومت 5 سال پوری کرے گی. کاف لیگ کا مطلب کیا؟ جو کاف لیگی ہوا میں گئی، ہوا میں اڑ گئی، ختم ہو گئی. تحریک انصاف بھی وہی آپ دیکھ رہے ہیں، ابھی 1-2 مہینے کی بات ہے. تو عمران خان صاحب واپس نہیں آنے نہیں، عمران خان تو اس کی بہن نے خود مانا کہ مائنس عمران خان ہو گیا، تو وہ تو مائنس ہو گیا. آپ دیکھو گنڈاپور نے کیا کیا ہے کہ اسمبلی میں تقریر کر کے اسمبلی توڑنے کا دھمکی دی ایم پی اے کو اور بل پاس کرا ہے، فائنانس بل. آپ لوگ 5 سال جو حکومت ہوگی اس میں آپ حکومت کے ساتھی ہوں گے یا اپوزیشن میں؟ دیکھو حکومت کی اگر پالیسی جو ہے نا، جس طرح ابھی بجٹ پہ ہمارے مطالبات مان لیا گیا، اگر اسی طرح ہے تو ہم سپورٹ کریں گے، ادروائز نہیں کریں گے. لیکن آپ کو یاد ہوگا کینال کے دنوں میں میں نے یہ سوال اٹھایا پی ٹی آئی کے سامنے کہ عدم اعتماد تحریک کا ٹائم ہے، پی ٹی آئی نے کیوں نہیں اٹھایا؟ اس وقت ہم ناراض تھے بڑے. آپ ناراض تھے مگر آپ کو ووٹ تھوڑی دے دیتے، آپ ابھی اتنی سادگی سے کہہ رہے ہیں کر تو دیتے. ارے سر چھوڑیں، وہ عدم اعتماد تحریک پیش تو کرتے نہیں، ہمیں تو چھوڑی ہے، تحریک انصاف نے کیوں پیش نہیں کیا؟ موقع تو اچھا تھا. چلیں جی سر جی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کاف لیگ بن گئی، پنجوتا صاحب اب مستقبل ہے اور حکومت اپنے 5 سال پورے کرے گی اور الیکشن کے قریب آتے آتے پی ٹی آئی پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپوزیشن میں جا کے بیٹھ جائے گی، ڈٹ کے اپوزیشن کرے گی اور پھر دونوں جماعتیں آ جائیں گی الیکشن میں اگلے، اور عمران خان صاحب ہوں گے جیل میں. سر دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک پلان جو ہے وہ مسعود بھائی اللہ تعالیٰ بناتا ہے. بے شک انسان جتنے پلان بناتا رہے، جو اس کا پلان ہوتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے. بڑے دعوے کیے گئے کہ عمران خان کو جیل میں ڈال دیا، اب اس کو ووٹ کو نہیں پڑے گا، لوگ اٹھائے گئے، پریس کانفرنس کی گئی اور یہ تمام لوگ سپورٹ کرتے رہے، پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی، دیگر جتنی جماعتیں، پی ڈی ایم ساری تھی، سارا ظلم و ستم ہوا، چادر چار دیواری کا تقدس پامال ہوا، ہمارے لوگوں کو شہید کیا گیا، ان کی ایف آئی آرز بھی درج نہیں کی گئیں، سارا کچھ ہوا. اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ جتنے لوگ کھڑے ہوئے، کھمبے بھی کھڑے ہوئے، وہ بھی جیتے. میں بھی پہلی دفعہ کھڑا ہوا، میں بھی جیت گیا. اور میرا اعتراف پیپلز پارٹی کے ان کے اپنے انفارمیشن سیکرٹری ہیں ندیم بلچان، وہ خود کر چکے ہیں کہ میں یعنی نہیں، میں ادھر پی ٹی آئی کے جو امیدوار تھے وہ جیتے ہیں. اور اسی طرح سے ہر طرف ہوا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ جب مخصوص نشستیں بھی مل رہی ہیں، حکومت کے اندر بھی شامل ہونے لگے ہیں پیپلز پارٹی والے، اور یس سر پیچھے سے معاملہ ہو گیا تو اس کے بعد یہ تمام اس موقف کو سپورٹ بھی کریں گے، بجٹ کو بھی سپورٹ کریں گے. نظر تو آ رہا ہے حکومت میں شامل ہو رہے ہیں لیکن ارادے کچھ اور لگتے ہیں. لیکن جی 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 نہیں، ارادے دیکھیں، ہم تو اپنی جو سٹرگل ہے، ہم اپنی ایفرٹ ہے، ہم اپنی رول آف لا کے لیے ہماری جدوجہد ہے، ہم جاری رکھیں گے اور ہم تو کمپرومائز کرنے والے نہیں ہیں. کوئی بے شک سر آپ کی پارٹی میں اتنی دراڑیں پڑ چکی ہیں نا، اتنی دراڑیں پڑ چکی ہیں کہ اللہ ہی خیر کرے آپ کی پارٹی کا. بہرحال میں ذرا بٹ صاحب سے بھی پوچھ لوں. بٹ صاحب نہیں دیکھیں، دراڑیں اگر آپس میں اختلاف ہوں بھی نا تو لوگ جو ہے نا وہ عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں، لوگ عمران خان کو فالو کرتے ہیں. سر جی عمران خان تو 14 سال کے لیے اندر ہیں، وہ کہاں آنے والے ہیں؟ علی امین کو ملا ہے، وہ 14 سال کے لیے اندر ہیں سر. وہ اس وقت جیل میں ہی تھے جب انہوں نے 8 فروری کو لوگوں نے کامیاب کیا، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ آئیں گے، باہر آئیں گے اور جھوٹے پھر تو 2028 میں دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. آئیں گے. وہ اس طرح نہیں ہوگا کہ ڈیل والا طریقہ کار اڈاپٹ کریں یا نواز شریف کی طرح جیسے مشرف کہتا تھا کہ وہ
یہ کہنا کہ جناب بڑا ٹھیک ہے سر، میں یہی سے بٹ صاحب کو لے لوں، وہ بڑا رو رہے تھے، گڑگڑا رہے تھے، اور پھر منتیں کر کے انہوں نے جناب سعودی ولیعہد کو کہا، اور سعودی ولیعہد نے مجھے فون کیا، اور پھر میں نے لندن خان ڈٹا ہوا ہے، بٹ صاحب خان ڈٹا ہوا ہے، نواز شریف صاحب کی طرح ڈیل کر کے نہیں جانے والا. یہی تانا کتنا بڑا تانا ہے آپ کے لیے؟ یہ وہ بس ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے مجھے میسج آیا، کس نے بھیجا، کہتا ہے بس مجھے میسج آیا، میں ڈٹا ہوں. دوسری بات ہے جس طرح 2018 میں عمران خان کو لایا گیا، وہ ایک زبردستی جماعت بنائی گی، وہ جماعت ختم ہوگی. اب وہ اس کا کہتے ہیں وجود سر جی بھاگ نہیں رہا، یہ تانا ہے نا. اب جواب دینا اس کا جواب دیں. چلے گئے سر جواب دیں. نہ سعودیہ جانا ہے، نہ لندن جانا ہے، نہ کہیں اور جانا ہے. آپ کے لیڈر تو چلے گئے تھے. یہ تانا کتنا بڑا تانا ہے نا، اس کا جواب دیں نا. ایک میں بات بتاؤں، سنیں ذرا ایک سیکنڈ مجھے دے دیں. میں بتاتا ہوں، نواز شریف کو ہر دفعہ نکالا گیا، نواز شریف واپس آیا، وہ لیڈر تھا، دوبارہ آ کے وہ وزیراعظم بھی بنا، 3 دفعہ وزیراعظم بنا. اس کو نکالنے والے چلے گئے، نہ ان کا نام و نشان ہے. اب بھی آپ کو بات بتاتا ہوں، عمران خان کو لایا گیا، نواز شریف کو باہر نکالا گیا، نواز شریف لیڈر تھا، پنجوتا صاحب ان کا لیڈر ہے، آپ کا لیڈر نہیں ہے، اس لیے واپس نہیں آ رہا. ختم ہو چکا. کاف لیگ کی طرح تحلیل نہیں. بٹ صاحب سوال تو ایک ہی تھا نا کہ وہ باہر کیوں گئے. چلیں جی سر، ٹائم ختم ہو گیا. بٹ صاحب بہت شکریہ. ناصر بٹ صاحب، جناب محترم قادر مندوخیل صاحب، محترم نعیم پنجوتا صاحب، آپ تینوں کا بہت شکریہ. عوام کی کیا حالت ہے وہ میں نے پہلے سیگمنٹ میں بات کر لی. سیاسی لڑائیاں کیا ہیں وہ آپ نے دیکھ لی. چینی کا اسکینڈل اس سال بھی تھا، گندم کا اسکینڈل اس سال بھی تھا. وہی سب کچھ ہے جو چلا آ رہا ہے. تبدیل کیا ہوا ہے؟ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.